غیر شرعی نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف مقدمے کا فیصلہ محفوظ۔ جج قدرت اللہ آج دوپہر 1 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت تقریباً 14 گھنٹے تک جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے دائر بریت کی درخواست مسترد۔ وکلاء صفائی کی جانب سے دائر عدالتی دائرہ اختیار کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ میں گواہ ہوں، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح عدت میں ہوا۔ ان کے پاس غیر شرعی نکاح کیس میں کوئی صفائی نہیں ہے۔ رہنما آئی پی پی اون چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذہب کے لبادے میں بشرا بی بی نے شوہر سے بڑے فیصلے کرائے، دوسروں کو ساری زندگی چور کہتے رہے، ان کو توشہ خانہ نے چور ثابت کر دیا۔ فراڈ ٹولے نے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ پاکستان کے ساتھ گھناؤنا مذاق قوم و ملک بھگت رہے ہیں۔ انتشار پھیلانے کا الزام علیمہ خان کے خلاف، ریاست کی مدیت میں انکوائری کا حکم۔ آج صبح 11 بجے ایف آئی اے سائبر کرائم میں طلب، علیمہ خان کی عدم پیشی پر کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں، بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل۔ 31 اضلاع کے علاوہ تمام اضلاع کے بیلٹ پیپرز کی ترسیل کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر 16 حلقوں کے بیلٹ پیپرز دوبارہ پرنٹ ہوئے۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز، صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپرز چھاپے گئے۔ 2018 کی نسبت 2024 میں امیدواروں کی تعداد 54.74% زیادہ ہے۔ الیکشن کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ ہوئی۔ 1 کروڑ نوکریاں، کسی کو نوکری ملی؟ وہ دھرنے کر رہے تھے، ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر رہے تھے۔ اور یوتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، وہ ممی ڈیڈی والے نہیں۔ That's why نواز شریف loves you۔ 5 سال کے بعد کوئی مجھے بے روزگار نظر نہیں آنا چاہیے۔ محترم شہباز شریف صاحب نے آپ کو صرف میٹرو بس پہ ٹرکا دیا، یہاں اورنج لائن بھی ہونی چاہیے۔ نواز شریف کے تحریک انصاف پروار کہا، ہم بلین ٹری والے نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا۔ کوئی ایک شخص ہاتھ اٹھا دے، کسی کو نوکری یا گھر ملا، کیا بے روزگاری ختم ہو گئی؟ نواز شریف کی فیصل آباد میں گھن گرج۔ نون لیگی قائد نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، شہباز شریف صاحب 5 سال بعد یہاں کوئی بے روزگار نظر نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے میٹرو بس پر ٹرکا دیا، یہاں اورنج لائن بھی ہونی چاہیے۔ حکومت میں آ کر روٹی، گیس، پیٹرول، چینی اور آٹا سستا کریں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں 3 نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے۔ اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے نہ صرف مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، غربت کا، بے روزگاری کا، مگر جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے، میں مل کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مسائل کا حل نکالوں گا۔ میاں صاحب نہ کھپے، بلاول بھٹو زرداری کا نیا نعرہ۔ سندھ میں تقسیم اور نفرت کی سیاست کرنے والوں کو بھرپور جواب دیں گے۔ پیپلز پارٹی مخالف عوام کو مہذب فرقے کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ جیکب آباد میں پریس کانفرنس میں بولے، عوام کے مسائل کو مد نظر رکھ کر منشور بنایا۔ 10 نکاتی ایجنڈے سے ہم مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ غربت سے مقابلے کے لیے خواتین کو بلا سود قرضے دیں گے۔ فیصل آباد کی ساری سیٹیں جیتے تو آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے۔ 8 فروری کو مہر ہیر پھیر پر نہیں، شیر پر مہر لگانی ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ نون لیگی صدر شہباز شریف کہتے ہیں، نوجوان پاکستان کی طاقت اور سرمایہ ہیں۔ اقتدار ملا تو فیصل آباد میں میٹرو بس، آئی ٹی یونیورسٹی، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اور تعلیمی وظیفے دیں گے۔ عوام کے سمندر نے گواہی دے دی ہے، نون لیگ فیصل آباد سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ حکیم رانا ثناء اللہ نے ایسا علاج کیا کہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری۔
مریم نواز کا بانی پی ٹی آئی پر طنز، سیاسی مخالفین کو چیلنج کیا، خدمت اور کارکردگی میں کوئی مسلم لیگ نون کا مقابل ہے تو بتاؤ۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر نے فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نواز شریف کو ہرانے والے کئی آئے کئی گئے، وہ آج بھی یہیں کھڑے ہیں۔ میاں صاحب کو 3 بار نکالا گیا لیکن انہوں نے قومی سلامتی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ ہم کسی کو غدار کہتے ہیں نہ چور، بد تہذیبی، گالم گلوچ اور الزامات کی سیاست نہیں کرتے۔ فیصل آباد والوں، 8 فروری کو شیر پر اتنی مہریں لگاؤ کہ کوئی دوسرا جیت نہ سکے۔ پاکستان کو تباہ کرنے والے مکافات عمل کا شکار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں ان کا مقابلہ کیسے کروں؟ آزاد ہوتے تو بات کرتا۔ مولانا فضل الرحمان کا ٹانک میں جلسے سے خطاب۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا، پاکستان کی امارت کو تباہ کیا گیا، اب کہتے ہیں ٹھیک نہیں کر سکتے۔ معیشت کو تباہ کرنے والے اپنا احتساب خود کریں۔ فلاحی ریاست مضبوط معیشت اور امن کے بغیر ممکن نہیں۔ کیا پاکستان میں امن اور روزگار ہے؟ نوجوان نسل کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے۔ عوام نے 8 فروری کو حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی۔ عام انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ اکبر ایس بابر کی بانی پی ٹی آئی کو پارٹی بچانے کے لیے مل کر چلنے کی پیشکش۔ پریس کانفرنس میں کہا، تحریک انصاف کی تمام قیادت قانونی طور پر کالعدم ہو چکی۔ انٹرا پارٹی الیکشن کو مؤخر کرنا خوشائند ہے۔ ایک ایسی قیادت ہو جو ہجوم کو قوم بنانے پر توجہ دے۔ حالات ہر روز ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے جو جدوجہد شروع کی وہ ٹھیک ہے۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ایف بی آر ریفارمز اسٹریٹجک کینالز ویژن 2030 کی اصولی منظوری دی گئی۔ شرکاء کا انسانی وسائل اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو مضبوط بنانے پر زور۔ سرمایہ کاری کے لیے پائیدار ماحولیاتی نظام کی تعمیر کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ آرمی چیف کی معاشی استحکام اور عوام کی بہبود کے لیے پاک فوج کے پختہ عزم کی یقین دہانی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، آئندہ منتخب حکومت ایس آئی ایف سی کی معاشی پالیسیوں کا تسلسل جاری رکھے۔ اجلاس میں آرمی چیف، وفاقی کابینہ، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ سطح حکام نے شرکت کی۔ مچھ اور کولپور کمپلیکس میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن مکمل۔ گزشتہ 3 دن میں 24 دہشت گرد ہلاک۔ مارے گئے دہشت گردوں میں عبد الودود، ذیشان اور ان کے ماسٹر مائنڈ شامل۔ دیگر کی شناخت کا عمل جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے حملہ 29 اور 30 جنوری کی درمیانی شب کیا۔ بہادری سے لڑتے ہوئے 4 جوان اور 2 معصوم شہری شہید۔ سیکیورٹی فورسز ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ کراچی میں الیکشن کمیشن آفس کے قریب دھماکہ۔ دھماکے سے دیوار گر گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق بارودی مواد ایک شاپر میں دیوار کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ دھماکہ خیز مواد میں بال بیرنگ موجود نہیں تھے۔ سندھ میں حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج تعینات ہوگی۔ عام پولنگ سٹیشنز پر پولیس اور رینجرز ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ سندھ حکومت الیکشن کے لیے تیار ہے، تمام ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں۔ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ نگران وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ کی نیوز کانفرنس۔ کہا، انتخابات کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 62 کروڑ 54 لاکھ سے زائد جاری ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ پر 15 سال سے قبضہ کیا تھا، یاد رکھنا تم کو بخشا نہیں جائے گا، یہ قوم تم سے 15 سال کا حساب لے گی۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی للکار۔ جلسے سے خطاب میں بولے، حیدرآباد میں پتنگ کے علاوہ ہر انتخابی نشان کی ضمانت ضبط ہوگی۔ 8 فروری کو آپ کا دشمن اپنی موت آپ مرنے والا ہے۔ جو خواب ہم دیکھ رہے تھے، حیدرآباد اس کی تعبیر دے رہا ہے۔ پاکستان کی کامیابی چاہتے ہو تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دو۔ یہ حکمران عوام کے ہاتھوں میں قرض کی ہتھکڑیاں ڈال چکے۔ ان لوگوں نے کئی برس حکومت کی، اب کہتے ہیں معاف کر کے ایک باری اور دو۔
सिराजुल हक के सियासी मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। अमीर जमात इस्लामी ने गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं, ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो IMF और अमेरिका का गुलाम ना हो। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी, दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नथिया गली और ठंडियानी में भी शदीद बर्फबारी, मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, पुलंदरी समेत कई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत किला सैफुल्ला, कान मेहतरजई में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी।